بلیٹن میں خوشامدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی۔ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، پی آئی اے نجکاری کے لیے بڑی ارکریزی سے کام کیا گیا، بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری تھا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ کا ہندوستان سے جیت لیا، آپ سب کو اس کی دلی مبارکباد ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ ہماری کرکٹ بھی انشاءاللہ پرانے اچھے بھلے وقتوں کی جو یاد ہے اس کو دوبارہ تازہ کرے گی۔ آج پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا دن ہے۔ ممبرز ہیں کیبنٹ کے، سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، انہوں نے بڑی ارکریزی سے اس کے اوپر کام کیا، محنت کی ہے۔ بند لفافوں میں آئے گی، ان کی بٹس لائیو کا ٹیلی کاسٹ کریں گے تمام چینلز۔ جو سب سے زیادہ بولی دے گا اس کو یہ ایوارڈ کیا جائے گا۔ ابھی فیلڈ مارشل کو کیسے میں کنگ عبدالعزیز ایوارڈ ملا، ان کا ایوارڈ نہیں، پوری قوم کا ایوارڈ ہے، پوری قوم کی عزت ہے۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کریں، انہوں نے، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی تو خوشحالی کے لیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جائز معاملات ہیں، اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ لکی کنسورشیم، ایئر بلو اور عارف حبیب گروپ کے نمائندے نیلامی کے لیے بند لفافے میں اپنی اپنی بولیاں جمع کروائی۔ بولیاں آج شام 3:30 بجے کھولی جائیں گی۔ مشیر نجکاری محمد علی کا کہنا ہے، بیڈنگ کے لیے پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، اب ہم نجکاری بورڈ کے پاس جائیں گے۔ بورڈ پی آئی اے ریزرو پرائز کو دیکھے گا۔ بورڈ سے منظوری کے بعد کابینہ کمیٹی ریزرو پرائز کے حوالے سے حتمی منظوری دے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری بڑا مرحلہ ہے۔ 20 سال سے ملک میں کوئی بڑی نجکاری نہیں ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک سے منسلک ادارہ آئی ایف سی پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے 33 ارب روپے فراہم کرے گا۔ شعیب نظامی ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی، ورلڈ بینک کا جو ادارہ ہے آئی ایف سی، یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں روپیز کے اندر جو ہے وہ قرض فراہم کرے گا۔ یہ رقم جو ہے پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے فراہم کی جائے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اینگلو فرٹیلائزر کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ ہوگا، وہ کسانوں کو جو ہے یوریا کھاد کے لیے قرضے فراہم کرنے میں جو ہے اس رقم کو استعمال کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت زرعی شعبہ ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہو، کسان جو ہے وہ خوشحال ہو، اور ساتھ ساتھ جو زرعی شعبے کے اندر جدید زراعت ہے اس کو اپنانے میں مدد ملے، جبکہ ساتھ ساتھ جو پیداوار بڑھانے کے لیے کھادوں کا استعمال ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ یہ رقم جو ہے یہ نرم شرائط کے قرضے کے طور پر پاکستان کو فراہم کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ کرک کے علاقے گرگری دامی بانڈا میں پولیس موبائل پر حملے کے نتیجے میں 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تھانہ گرگری کی موبائل پر دامی بانڈا کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ موبائل میں سوار 5 اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ شہید اہلکاروں میں شاہد اقبال، صفدر، عارف اور محمد ابرار شامل ہیں۔ واقعے کے فوری بعد پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ واقعے کے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کرک میں پولیس موبائل پر فائرنگ کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر دہرا دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی، پاکستان نے جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے۔ 8 wars. We stopped one war 38 years, one war 35 years, one war was going on for 32 years. And we stopped, think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said,
President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. We've been building aircraft carriers. We have submarines. Each one of these will be the largest battleship in the history of the world ever built. And again, it's 100 times more powerful than the previous Iowa class. वॉशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म हो गया। मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने पाक भारत जंग के बाद की कहानी बयान कर दी। लिखा, पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। पाकिस्तान को खित्ते की पॉलिसी में मरकजी सतून करार दिया गया। वॉशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म हो गया। मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने पाक भारत जंग के बाद की कहानी बयान कर दी। लिखा, पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। पाकिस्तान को खित्ते की पॉलिसी में मरकजी सतून करार दे दिया। वॉशिंगटन टाइम्स में शाया आर्टिकल के मुसन्निफ मार्क केमेट ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। इस वक्त भी अमेरिका और पाकिस्तान को भारत के साथ तहफ्फुज़ात और मसाइल का सामना है। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली पैसिफिक रीजन पर मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. Relationships between countries are like relationships between people. They must be nurtured. They must continue. It takes a lot of effort. It takes a lot of give and take. Pakistan is willing to make those, in some cases, concessions, in some cases, demands. And the same thing happens from Washington. I think it will be a durable relationship. He is the president, so his personal approach is the most important. But his decisions percolate down through the administration. Through that structure, Pakistan needs to take that into account as they have that relationship, particularly as the United States national security strategy is talking to more of a shift away from the Middle East and Europe and more towards the Pacific Basin and our own hemisphere. There's an opportunity for Pakistan to be part of that. It all started, the spark for that fire was the gratitude demonstrated to President Trump by Pakistani authorities for his intervention in the war. And I'll also be candid, there are some concerns and some issues our country is having with India right now. The strength of the relationship, the foundation of that relationship, aside from strategic, is military to military and intelligence services to intelligence services. We've always had good military relationship. That has gone on for years and years. It has been hindered at times by geopolitical events, but the military relationship has always been strong. All countries have challenges with intelligence sharing. Continue the military foundation, improve the intelligence foundation, and I think there will be a strengthening and increasing partnership with Pakistan for years to come. वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, मुंतखब सूबाई असम्बली ने अवाम को लैंड माफिया से निजात दिलाने के लिए गैर मनकूला जायदाद का कानून मंजूर किया था। कानून की मौतली से कब्जा माफिया को फायदा और अवाम को नुकसान होगा। अदालती फैसला तयशुदा अदालती उसूलों के मुताबिक नहीं है। अवाम इस फैसले को कब्जे और लैंड माफिया की पुष्टपनाही समझेंगी। मरीम नवाज ने कहा, कानून बरसों से सताए गए लाखों अवाम को फौरी इंसाफ देने के लिए बनाया गया था। जमीन और जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में निपटाने की हद मुकर्रर की थी। कानून से अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी ताकत मिली थी। मरीम नवाज ने कहा, जमीनों के मुकदमात में दहाइयों तक स्टे ऑर्डर्स चलते रहते हैं। कानून मरीम नवाज के ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी मौतली से नुकसान गरीबों, बेवाओं, मस्कीनों और मजलूमों को होगा। कानून साजी सूबाई असेंबली का आईनी हक है, उसे रोका नहीं जा सकता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सीसीडी के चूंग और इकबाल टाउन में मुकाबले, 5 मनशियात फरोश हलाक। यार मोहम्मद हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। यार मोहम्मद बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुबैना 2 पुलिस मुकाबलों में 5 मुल्जिमान को हलाक कर दिया गया है। पुलिस काम के मुताबिक 5 हलाक मुल्जिमान चूंग और इकबाल टाउन पुलिस के साथ मुबैना मुकाबलों में मारे गए हैं, जो मंशियात फरोश थे और जिनको रिकवरी के लिए लेके जाया जा रहा था मंशियात की, और साथियों की जो उन्होंने छुड़वाने के लिए फायरिंग की, काफी फायरिंग में ये तमाम मारे गए हैं। और जो इस वक्त उनकी जो लाशें हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने भिजवा दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची को न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुरज़्म है। सिंध हुकूमत शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। कराची की तरक्की अवलीन तरजीह है। कराची के बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों में वसी पैमाने पर काम जारी है। कराची में सड़कों और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 194 अरब की सरमायाकारी की गई। शाहराह भुट्टो को कॉरिडोर, मली नदी पुल, मुख्तलिफ इंडोर पासेस और फ्लाई ओवर्स पर तेजी से काम जारी है। ये मंसूबे ट्रैफिक दबाव कम करेंगे और शहर की मजमूई आमदोरफ्त को तेज बनाएंगे। अमरीकी धमकियों का कोई गम नहीं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने रोबोट के साथ डांस किया। कार्टस में सालाना एक्सपो का दौरा करते हुए वेनेजुएला के सदर ने AI रोबोट के साथ रवायती क्रिसमस धुन पर डांस किया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहे यार।